کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی کام کی وجہ سے مارتا ہے، اتنا مارے کہ اس کو چہرے پر داغ نہ پڑے۔ مقام ملتزم کے علاوہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو کسی جگہ سے بھی پکڑ کے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ آپ کے پاس عمرے سے زیادہ طواف زیادہ کرو۔ جنازہ نماز جو ہم پڑھیں ہمیں پتہ نہیں ہے چھوٹے کا ہے بڑے کا، دعا سب کے لیے ہے۔ شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا، سب کے لیے وہی دعا کافی ہے۔ اگر کوئی عورت خون بند کرنے والی گولیاں استعمال کرے تاکہ میرے روزے پورے ہو جائیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ میری بیوی کے رحم کے اندر کچھ ایسی تھیلیاں سی بن گئی ہیں، ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں، دوا دے دے گی، اور شفا کے لیے اللہ کے قرآن سے بڑی کیا چیز ہے۔ سورۃ الفاتحہ بیوی کو سمجھاؤ کہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے پورے بدن پہ دم کرے۔ آپ کی چپلیں گم ہو جاتی ہیں تو لوگوں کی چپلیں نہ چرائیں، دوسری خرید کے لپیٹ کے اپنے پاس رکھیں۔ حج کے دوران جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ہم بالکل ہے، خصائص مینا میں ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ جو کنکریاں ماری جائیں کوئی نہ اٹھائے تو خود بخود غائب ہو جاتی ہے، اور جو مردود ہوتی ہے وہاں پڑی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہی حکمت ہے کہ جمعرات کے قریب سے کنکری اٹھا کے نہ مارو، ہو سکتا ہے کہ مستعمل مردود ہے۔ بچے کے پیدائش کے بعد اس کے کان میں ہم کیا پڑھیں؟ آئی لو یو۔ اذان پڑھو گے، اقامت پڑھو گے، اور کیا پڑھو گے؟ عجیب مسلمان ہو تم۔ اگر رمضان میں ساری کھانے کے بعد بالکل آخر اذان شروع ہو، پانی پی رہا تھا، ایک بھونک پی لیا، اللہ اکبر ہو گیا، کوئی بات نہیں، روزہ ہو جائے گا۔ مجھے شدید دمے کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت اگر 100 دفعہ روز پڑھتا رہے تو انشاءاللہ 11 دن کے بعد دمہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔